ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، ستائش، تعریف و تحمید اس تمام کائنات کے نظام کو اکیلا تنہا فرد واحد صمد چلانے والے اللہ رب العالمین مالک کائنات، رازق کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ اور تمام ہی اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر رسولوں پر رب العالمین کی رحمتیں برکتیں ہوں، درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی پیغمبران اور رسولوں پر، انبیاء پر، بالخصوص اس ہستی اقدس و اطہر، ہستی اقدس و مقدس جس کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے سلسلے کے خاتمے کے لیے مبعوث کیا، جن کے ہاتھوں سے رب العالمین کل بروز قیامت ہمیں جام کوثر نصیب کرے گا، اس ہستی اقدس پر جس کا پرچم کل بروز قیامت سب سے بلند ہوگا اور جس کی امت سب سے زیادہ تعداد میں ہوگی، وہ ہستی اقدس و اطہر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بھیجا دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کر، مبشر بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کس چیز سے ڈرانے والا؟ آخرت کے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور خوشخبری کس چیز کی دینے والا؟ مومنوں کو جنت کی اور ان کے اچھے اجر کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے اللہ کے حبیب، آپ تو اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو ان کے رب کی طرف بلاتے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ ایک چمکدار روشن ہیں، روشن چراغ ہیں۔ اب دیکھیے کتنی اچھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے لیے مثال پیش کی ہے۔ کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایک چراغ کا، ایک روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ جل رہا ہے، کوئی روشنی ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، اس کا کام ہوتا ہے اجالا کرنا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے اے حبیب، ہم نے کائنات میں آپ کو بھیج کر کے اجالا کر دیا۔ آپ سے پہلے یہ دنیا گمراہیوں کے اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، نہ جانے کن کن لوگوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، نہ جانے کن کن لوگوں کی لوگوں نے عبادت کرنی شروع کر دی، نہ جانے اپنے بزرگوں کو اور عالموں کو لوگوں نے رب بنا لیا تھا۔ اور اسی بت پرستی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سوچتے ہیں اللہ کے رسول نے بت پرستی کو ختم کیا، نہیں، اللہ کے رسول نے بت پرستی کو ختم نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے اس بت پرستی کو ختم کیا ہے جو لوگوں نے اپنے عالموں کو بڑا بنا کر کے رکھا تھا کہ نبی کی بات آ جائے، حق کی بات آ جائے، لیکن میرے عالم کی بات سے، میرے مفتی کی بات سے، میرے فقیہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو میں حق کی بات کو چھوڑ کر کے اپنے فقیہ کی بات کو مانوں گا۔ اس بت پرستی کو اللہ کے رسول نے توڑا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے عالموں کو، اپنے علماء کو، اپنے رہبانوں کو انہوں نے ارباب بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا، کہ یہ جس کو حلال کہہ دے، یہ جس کو حرام کہہ دے، یہ جس کو جائز کہہ دے، یہ جس کو ناجائز کہہ دے، من وعن اس کو تسلیم کر لیتے۔ یہ نہیں پوچھتے آپ نے کہاں سے یہ چیز اخذ کی ہے، بلکہ ہمارا منہج تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی بات مانی جائے بغیر چوں و چرا کے، کسی کی بات کو تسلیم کی جائے بغیر چوں و چرا کے، تو اللہ رب العالمین صرف ایک ہستی کو بنایا ہے اور وہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی بات کو بغیر چوں و چرا کے، بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے قبول کیا جائے۔
آپ کوئی بات قرآن کے مقابلے میں لائیں گے، آپ کوئی بات اسلام کے مقابلے میں لائیں گے تو ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیلیں لے کر کے آؤ، اپنی کتابیں لے کر کے آؤ، تمہارے پاس کیا پروف ہے، تمہارے پاس کیا دلیلیں ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم قرآن کے معاملے میں اس بات کو لا رہے ہو، اگر تم حدیث کے معاملے میں اپنی بات چلا رہے ہو تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے، لے کر کے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا، تم دعویٰ کر رہے ہو، تم سچے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں ہمارے عقیدے میں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے ہم سچے ہیں ہمارے مسلک میں، ہمارے منہج میں، تو ہاتوا برہانکم، اپنی دلیلیں لے کر کے آؤ۔ اور دلیل بھی وہ ہوگی دنیا کے ڈھکوسلوں کی طرف نہیں، کہانیاں نہیں، قصے نہیں، افسانے نہیں، لوگوں کی بنائی ہوئے باتیں نہیں، من گڑت قصے نہیں، عالموں کی، محدثوں کی، مفسروں کی باتیں نہیں۔ اگر لے کر کے آنا ہے تو رب کا قرآن لے کر کے آؤ یا میرے آقا کا فرمان لے کر کے آؤ، تب تمہاری بات کو قبول کیا جائے گا۔ قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ عمل کیا جائے گا۔ اور جس کی بات اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے اور جس کی بات قرآن سے ٹکرا جائے، اس کی حیثیت صرف کوڑے اور کرکٹ کی ہے، اس کی حیثیت ہمارے نظر میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ ایک معاملہ ہونا چاہیے۔ لوگوں اللہ کہہ رہے ہیں، ہم دیکھیں کس طرح سے لوگ اپنی گمراہیوں میں غوطہ لگا رہے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں اور روشنی کی طرف آؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلی آیت ہے دیکھیے سورہ بقرہ کی، کہتے ہیں اللہ کہ اس کتاب جو دیکھ رہے ہو نا تم، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کہ ہمارا ایمان اس طرح سے ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اگر ہے ایمان تو ہم نے اس کو پڑھنے کیوں نہیں شروع کیا؟ ہم نے سمجھنا کیوں نہیں شروع کیا کہ رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور لوگ ہم کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے محبوب اگر سوال کرے آپ سے کوئی بندہ، کوئی شخص سوال کرے میرے بارے میں تو کہیے انی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ ہے نا، جب مجھ سے سوال کرتا ہے، جب مجھے پکارتا ہے، جب پریشانی کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں، مشکل کے حالات میں جب مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں اس کی جواب، اس کی دعا کا، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور آپ ان سے کہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں، مجھ پر ان کا اعتماد ہونا چاہیے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ارے رب العالمین تو وہ ذات ہے، جب تمام کائنات سو رہی ہوتی ہے نا، جب آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا نا، تو اللہ رب العالمین تب آپ کو دیکھتا ہے۔ آپ کو اللہ کو تو یہ پتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی سانسیں لی ہیں، یہ بھی جانتا ہے اللہ، تو اپنی سانسوں کو بھی جانتا ہے کہ آپ کی سانسیں کتنی چل رہی ہیں۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم، ہر چیز کو اللہ رب العالمین احاطہ کیے ہوئے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، چاہے وہ ساتوں زمین کے اندر ہو یا ساتوں آسمان کی بلندی پر ہو، تو بھی اللہ اس چیز کو جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اندھیری رات ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے، آدھی رات بالکل اندھیری گپ رات ہے، کوئی نہیں ہے کہ آپ کی پکار کو سن سکتا ہے۔ آپ اگر روئیں گے، آپ گڑ گڑائیں گے تو آپ کی پکار کو، آپ کی مشکل کو، آپ کو پریشانی کو اور آپ کی پکار کو کوئی سن نہیں سکتا، لیکن آپ اگر اسی وقت رب العالمین کو پکاریں گے نا، تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہے ایک ذات جو اس وقت بھی میری بات کو سن رہی ہے، اور وہ ذات عرش پر مستوی ہے۔ سوچئے، کہا کہ میری سرگوشی کو بھی ساتوں آسمان سے سننے والا رب ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے میں نہیں جانتا، میں دور ہوں پھر بھی نہیں جانتا، آپ کے بغل میں، آپ کے بازو میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا دماغ کہاں چل رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ خطبے میں موجود ہیں لیکن آپ کا ذہن کہاں چل رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں، بس آپ کے بازو والا بندہ بھی نہیں جانتا جب تک آپ اس کو خبر نہ کر دیں۔ لیکن رب العالمین عرش پر موجود ہو کر کے 7 آسمان، ایک آسمان کی دوری کتنی ہوتی ہے دیکھیں آپ، لیکن 7 آسمان کے پر ایک ذات موجود ہے جو ہماری بات کو تو چھوڑیے، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جان رہا ہے،
ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جان رہا ہے، ہمارے وسوسوں کو بھی جان رہا ہے. کہہ رہا ہے نحن خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به النفس، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسے چل رہے ہیں، اس کے دل میں خیالات کیا چل رہے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے سے اتنے قریب ہیں جتنا کہ اس کی رگ جان قریب ہے. سوچئے. اچھا یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جائے. میں جانتا ہوں، میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے اگر یہ سوال ہو کہ اللہ کہاں ہے، کچھ لوگ اس بات کو جاننے کے باوجود کتمان علم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے. عرش پر ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین مستوی ہے. لیکن پھر اللہ جب وہاں پر ہے تو ہماری باتوں کو کیسے جانتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے انہ بکل شیء محیط، کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ ہمارے پاس موجود ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے. یعنی وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ تصرف کر سکے، وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی جان سکے. اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ کا علم رکھتا ہے، ہر اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فیقول کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے چیز. دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس چلے جائیں گے یا فلاں شخص کے پاس اپنی تمناؤں کا اظہار کر دیں گے تو وہ ہماری کچھ مدد کر دے گا، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے گا. ایسا کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے. لیکن سوچئے اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے. ہمارے سامنے تو نبیوں کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اب دیکھیں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، جانتے ہیں آپ مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے عام زبان میں، ہمارے ادھر بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے تو مچھلی والے نبی. حضرت یونس کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرا تو ہے، اس کے بعد وہ مچھلی سمندر کے اندر ہے، سمندر کے اندر مچھلی چل رہی ہے. اس کے بعد وہ سمندر کا اندھیرا بھی ہے، لیکن وہاں سے پکارتے ہیں اپنے رب کو تو وہاں سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. اسی طرح حضرت ایوب ہیں. یہ آپ سوچئے نبیوں سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑا اللہ رب العالمین نے کسی کا مقام بنایا ہے، کسی کا مرتبہ بنایا ہے؟ نہیں. تو پھر جب نبی پریشانی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے رب کو چھوڑ کر کے ہم دوسروں کو پکاریں؟ حضرت ایوب آپ کو بیماری لگ گئی ہے، کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے نا تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے. تو آپ کو حکم دیا کہ آپ زمین میں پیر ماریے، چشمہ نکلا، وہاں سے آپ نے غسل کیا، آپ کی بیماری ختم ہو گئی. آپ نے پانی پیا، آپ کی بیماری ختم ہو گئی. کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں. حضرت موسیٰ اب دیکھیں پریشان ہیں، ساری دنیا سے، ساری کائنات سے بغاوت کر لی اپنے رب کے لیے. لشکر آپ کے پیچھے ہے فرعون کا، سامنے دیکھ رہے ہیں دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، کہاں جائے؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ مجھے بچا سکے. اگر سامنے جائیں گے تو سمندر ہے وہ ہمیں ڈبا دے گا، پیچھے ہے لشکر ہے ہمیں مار ڈالے گا. اس وقت اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے راستہ نکال دیا سمندر کے بیچ سے، سمندر کا سینہ چیر دیا کہ یہاں سے آپ نکل جاؤ. لیکن کیا اس طرح سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی کہ صرف ہم توکل کر کے، بھروسہ کر کے اور اللہ پر اعتماد کر کے ہم بیٹھ جائیں؟ تو اس چیز کا ازالہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ میری اونٹنی ہے، میں اس کو باندھ دوں یا اس کو کھلا رکھوں؟ اگر اس کو باندھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کروں یہ بہتر ہے، یا پھر اس کو کھول دوں، چھوڑ دوں اور پھر بھروسہ کروں اللہ پر کہ یہ اونٹنی کہیں نہیں بھاگے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا عاقلھا واتوکل، کہا کہ اس اونٹنی کو نہ تم کھوٹے میں باندھ دو، رسی سے باندھ دو، اور باندھنے کے بعد بھروسہ اس رسی پر مت کرنا کہ میں نے باندھ دیا، اپنے اوپر مت کرنا کہ ہاں میں باندھ کے آ گیا ہوں، اس رسی پر مت کرنا، اس کھوٹے پر مت کرنا. اس اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اگر کس پر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر کرنا ہے. یعنی
ہم نے صرف اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے کہ اب رزق کی جوابداری اللہ کی ہے، اللہ اب ہمیں رزق دے گا، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کرنا، اللہ دے گا نا، مولوی صاحب نے بتا کے گیا اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، بیٹھے نہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ایسا ہونا تھا تو اللہ رب العالمین نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ میرے نبی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ کبھی مکے کی وادیوں میں، کبھی مدینے کی وادیوں میں، کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کیوں کھاتے اگر ایسا معاملہ ہوتا تو؟ لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، یہ دارالاسباب ہے دنیا، ہمیں محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے۔ نبیوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ حضرت مریم کا آپ قصہ اٹھائیں گے اگر، حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ نے اس دنیا سے انٹروڈیوس کرایا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ سے دعا کیا حضرت مریم نے کہ اے اللہ، یہ میری تو شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ ہو گیا ہے، لوگ مجھ پر انگلی اٹھائیں گے تو میں کیا کروں گی؟ تو کہا کہ اگر جب تجھ پر کوئی انگلی اٹھائے تو لوگوں سے چھوڑ کر کے اس کی طرف اشارہ کرنا، کہنا یہ بچے سے پوچھو، یہ جو بچہ ہے نا اسی سے پوچھو۔ اور حکم دیا اللہ نے کہ ایک وہاں پر تنا تھا، درخت تھا، کہا اس کو ہلائے، اور جیسے ہی اس کو ہلایا تو اس سے پھل گرے۔ دیکھیے سوکھا درخت ہے، اب آپ سوچئے ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، اس کو 10-12 بندے ہٹے کٹے ہلا نہیں سکتے، اس کو ہلا نہیں سکتے۔ تنا ہلا سکتا ہے کوئی؟ درخت کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے، 10-12 ہٹے کٹے بندے نہیں ہلا سکتے، 10-12 ہٹے کٹے نوجوان نہیں ہلا سکتے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا مریم علیہ السلام کو کہ ہلائیے، جیسے ہی ہلایا تو اس درخت کے پھل گرنے لگے۔ تو یہ کس کی پاور تھی؟ کہا کہ آپ اسباب اختیار کیجئے، یعنی آپ کوشش کیجئے، پیچھے میری پاور ہے، میری قدرت ہے، میری طاقت ہے، وہ آپ کا ساتھ دے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں کوئی حل نہیں ملنے والا۔ دیکھیے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ ذرائع کا محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہیں اللہ کے، لیکن اسباب اختیار کرنا ہے نا۔ ہم اسباب اختیار نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی اب کوئی شخص ہے وہ بیٹھا ہے اللہ کے بھروسے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، رشتہ آتا ہے، بھائی لڑکا کیا کرتا ہے جی؟ توکل کرتا ہے، توکل۔ ہاں تو روزی کمانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ روزی کیا ہے اس کی؟ نہیں جی توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو بات بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ کیوں نہیں بنے گی؟ کہ اللہ نے تو خود کہا یہ دارالاسباب ہے، تم اسباب اختیار کرو، اللہ تم کو رزق دینے والا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر، یہ آیت دیکھیے آپ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کسی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، دنیا والے پریشان کر رہے ہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی بگڑی ہے، وہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو ذات، جو انسان، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج بنا دے گا، اس کے لیے راستہ بنا دے گا، اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اس کو اولاد سے نواز دے گا، اس کی حاجت روائی کر دے گا، اس کی مشکل کشائی کر دے گا، اور جتنی بھی اس کی تکلیفیں ہیں اس کو دور کر دے گا۔ اور پھر کہا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا نا، ایسی جگہ سے اس کو روزی فراہم کرے گا نا، ایسی جگہ سے اس کے کمائی کا یا کسی چیز کا ذریعہ بنائے گا، لا یحتسب، اس نے کبھی گمان نہیں کیا ہوگا کہ اللہ میرے لیے یہاں سے راستہ بنا سکتا ہے، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کر دے گا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کی خشیت کا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے کا، کہ اسباب اختیار کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ سے ڈر رہے ہیں، یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اس نے گمان نہیں کیا ہوگا، جہاں سے اس نے سوچا نہیں ہوگا، اس کے خیال سے بھی یہ بات نہیں گزری ہوگی کہ اللہ اس جگہ سے مجھے رزق عطا کر دے گا۔ آج ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں، ہمارا رزق نہیں آ رہا ہے، اب محنت تو کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، ہم نے دن بھی نہیں دیکھا، رات بھی نہیں دیکھا، شب و روز ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ہاں تو اللہ یہاں پر آپ کو یہی تو بتلا رہا ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تم کو رزق دینے والا ہے۔ کہ اللہ تم کو رزق دینے والا ہے، 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 کہ اللہ تم کو رزق دینے
ایک تنظیم ہو، ایک جماعت ہو، ایک کائنات ہو، ایک ملک ہو، پوری دنیا اگر ایک طرف ہو اور اللہ آپ کو رزق پہنچانا چاہے تو اس کے رزق کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ آپ سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے اللہ رب العالمین تو ساری دنیا میں مل جائے تو آپ کے پیٹ کو بھر نہیں سکتی، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے۔ تو مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے، مومن کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ وہ توکل کرے رب العالمین پر، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے اور اس پر جم جائے۔ کہا ایک جگہ آیت ہے بہت پیاری، کہتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور یہ کہا کہ میرا الہ، میرا پالنے والا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا غوث اعظم، میرا غریب نواز اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گیا، یہ کہنے کے بعد اس پر جم گیا، اس کو تکلیفیں آ رہی ہیں آنے دے، اس کو پریشانی آ رہی ہے، لوگ اس پر بہتان لگا رہے ہیں، لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس پر جم گیا کہ لا الہ الا اللہ، میری حاجت روائی کرنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر جم گیا تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر کہیے ان سے کہ اللہ تخافوا، وہ ڈرے نہیں، ولا تحزنوا، ڈرنا تو دور کی بات، ان کو غم نہیں کرنا چاہیے، ان کو غم نہیں ہونا چاہیے، ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ایسے شخص کو کہہ دو ساری کائنات تیرے مخالف ہے نا، ساری کائنات تیرا پیچھے پڑی ہوئی ہے نا، ساری کائنات تجھے برا بھلا کہہ رہی ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس بندے کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ کس وجہ سے؟ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، کہہ دیا نا اللہ ہمارا ہے، کہہ دیا نا اللہ میرا رازق ہے، بس اس پر جم جائے۔ اب اس کی ایک مثال دوں آپ کو، دیکھیے مثال بارہا سنی ہوگی آپ نے لیکن کبھی غور نہیں کیا ہوگا، بہت ہی کم لوگ اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو آپ دیکھیں گے اور قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پورا قرآن اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ غزوہ بدر کا جب معاملہ ہوا 313 کی تعداد تھی، چلے گئے یہاں سے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، تین گنا لشکر ہے، 1313 اور 1000 کا لشکر۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سامنے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، یہ لشکر ہمیں تہس نہس کر سکتا ہے، لیکن اس وقت کیا کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور اس پر جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ نے 1000 فرشتوں کو ان کے پاس بھیج دیا، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول کر دیا۔ بھیجا تھا نا اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کو۔ کہتے ہیں کہ پھر اس جنگ کو انہوں نے اس طرح جیتا کہ کفار و مشرکین تو دانت پیس کر رہ گئے۔ اسی کہتا ہے اللہ رب العالمین ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تقویت بخشتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی شخص تمہیں ہرا نہیں سکتا، کوئی تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتا، اور اگر تمہارا پرچم بلند ہے، تمہارا پرچم اونچا ہے تو کوئی اسے جھکا بھی نہیں سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تمہارا ساتھ اللہ دینے والا ہے، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط بھی لگا دی نا اللہ نے، کہ شرط کیا لگائی ہے؟ ثم استقاموا، اس پر استقامت دکھاؤ، اس پر جم جاؤ، اس پر اڑ جاؤ۔ گھر والے ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں۔ کہا دنیا کی پریشانیاں کتنی ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا کی پریشانیاں کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص ہے، حدیث ہے، تو کہا ایک شخص سے اگر جا کر کے سمندر میں انگلی ڈالتا ہے، اپنی انگلی ڈبوتا ہے اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے اس میں کتنا پانی ہے۔ ایک سمندر ہے، سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آسمان اور جو سمندر کا پانی وہ جا کر کے آپس میں مل جاتے ہیں۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ اس سے کہو کہ جا کر کے جب وہ انگلی ڈالے گا نا اور جب انگلی نکال کر دیکھے اس میں جتنا پانی آیا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر کا پانی بچا ہوا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی دنیا میں تکلیف اٹھا لو، دنیا میں پریشانی اٹھا لو، دنیا میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو کر لو، لیکن آخرت کی زندگی اگر تم بہتر بنا لیتے ہو تو تمہاری زندگی اتنی بڑی باقی بچی ہے۔
کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی میں لگا ہوا پانی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی ایسی دولت سے سرفراز کرتا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ جب تک ہمارا اعتماد اللہ پر رہے گا، ہمارا بھروسہ اللہ پر رہے گا، تو ساری کائنات اگر ایک طرف ہو جائے، ساری کائنات کے لوگ ہمارے مخالف ہو جائے، ساری کائنات ہماری دشمنی پر اتاولی ہو جائے، ساری کائنات ہم سے نفرت کرنے لگ جائے، لیکن اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ ساری کائنات مخالف ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ یہ اعتماد، یہ یقین، یہ بھروسہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ نہیں ہوتا بھروسہ تو پھر اس طرح سے ہم مزے بھی چکتے ہیں نا، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی۔ آپ مثال دیکھ لیں، فرعون پوری حکومت کا بادشاہ تھا، آپ بتائیے فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، کیا اس کی ہو سکی دنیا؟ مرتے وقت تو خالی ہاتھ گیا نا۔ سکندر تھا، چنگیز خان تھا، اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، سلطنت عثمانیہ اتنی بڑی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آئی نا دنیا۔ دنیا نہ مومن کے ہاتھ میں آنی ہے، نہ منافق کے، نہ کافر کے، نہ گمراہ انسان، کسی کے ہاتھ میں نہیں آنی دنیا، لیکن لوگ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جاتے وقت صرف ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کفن بس ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو کہ جس طرح سے رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا، اس پر ایمان رکھنے کا، اس سے ہی اپنی دعائیں مانگے، تمام حاجت روائی۔ آپ کے اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے نا، بند جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ سوچئے، تو ہر چیز میں اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ سے اپنی تمناؤں کا اظہار کرے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے۔ اولاد نہیں ہے تو بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے، کہیں دھاگے باندھنے سے، کہیں تمنائیں کرنے سے، کسی کے سامنے حاجت اپنی بیان کرنے سے کوئی حل نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے لوگ تو وہ ہیں کہ آپ کو ذلیل الٹا کر دیں گے، آپ کو ذلیل کر دیں گے۔ صرف ایک ذات ہے جو عزت دینے والی ہے، اور آپ اللہ کے سامنے آپ گزارش کریں گے نا تو کسی کو خبر نہیں ہوگی، لیکن آپ ایک انسان کو بتلائیں گے، وہ جا کر 4 لوگوں کو بتلائے گا کہ میرے پاس آیا تھا، اسے مت دینا کچھ، اور اگر مدد کر دے گا تو 4 بار آپ کو احسان جتلائے گا۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ جو شخص دنیا والوں سے عزت طلب کرتا ہے نا تو اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ رب العالمین سامنے اپنی دعاؤں کا اظہار کرے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کا اللہ رب العالمین تیرا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا اعتماد کرنے والا تجھ پر بنا دے، ہماری حاجتوں کو تو ہی پورا کرنے والا ہے، ہماری مشکلوں کو، ہماری ضرورتوں کو تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے، ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔